مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں شاؤل اور داؤد کی زندگیوں میں سے جو کہ تمثیل ہیں شریعت یعنی موسیٰ کی ویوستھا کے 10 حکموں کی اور فضل اور سچائی کی۔ ان کی زندگیوں میں سے تمثیل پائی جاتی ہے۔ شاؤل کی جو ہے وہ مانگ کی گئی اور داؤد جو ہے بخشش میں انوگرہ کی تمثیل۔ اس طرح شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ جس طرح شاؤل کی جو اسرائیل نے مانگ کی تو شاؤل تمثیل ہے شریعت کی، تو اس طرح شریعت جو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی شاؤل جس کی جو شریعت کی تمثیل ہے، شاؤل شریعت کی تمثیل ہے۔ فضل اور انوگرہ یسوع مسیح کی معرفت پہنچا، یعنی جس کی تمثیل داؤد ہے، تو اس کے پہلوٹے کا نام یوئیل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا۔ وہ دونوں بیرسبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے تھے۔ اس کے بیٹے شموئیل کے بیٹے، اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں شموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے۔ یہاں پر اسرائیل کے بزرگوں نے بادشاہ کی مانگ کی، مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات شموئیل کو بری لگی، اور شموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے شموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حکارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ کیونکہ اگر شموئیل کو کہنے سے بزرگوں کے کہنے پر شموئیل کسی کو بادشاہ ٹھہراتا ہے، تو وہ کس کے مقابلے بادشاہ ٹھہرے گا؟ شاؤل، خدا کے مقابلے۔ تو خدا کو انہوں نے رد کیا اور انسان کو اپنا بادشاہ بنایا، شاؤل کو۔ تو خداوند نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حکارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں، انہوں نے میرا انکار کیا۔ جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا تھا۔ خدا نے کہا کہ تب ان کا کون بادشاہ تھا جب میں ان کو مصر سے نکال کر لایا تھا؟ آج وہ بادشاہ مانگ رہے ہیں۔ آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے۔ اس لیے خدا نے فرشتوں کے وسیلے شریعت دی، کیونکہ انہوں نے خدا کو حقیر جانا۔ کیونکہ جب وہ مصر سے ان کو نکال کر لایا تھا تب ان کے پاس کون سی شریعت تھی؟ لیکن انہوں نے خدا کو حقیر جانا اور شریعت کو قبول کیا، 10 حکموں کو قبول کیا۔ اسی طرح یہاں پر وہ بادشاہ کی مانگ کر رہے ہیں، یعنی شاؤل کی، تو خداوند کو حقیر جانا۔ تو پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی، کیونکہ پہلے جب ان کے ساتھ خدا کام کر رہا تو شریعت کے حوالے سے تھوڑی کر رہا تھا، ایمان کے حوالے سے کر رہا تھا۔ پس شریعت کیا رہی؟ کیونکہ ان کا جو باپ تھا یعنی ابراہیم، وہ ایمان کا جو ہے وہ باپ تھا، تو اس کے وسیلے سے وہ اسرائیل جو تھا وہ اس کی قوم تھی۔ تو پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی، نافرمانیوں کے سبب سے، کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی، یعنی موسیٰ کی معرفت،
اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، پر تم نے آج اپنے خدا کو جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے حقیر جانا، اور اس سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ لیکن شاؤل نے اور ان لوگوں نے اجاز کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائیں، بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا۔ تب خداوند کا کلام شموئیل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے شاؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروائی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ پس شموئیل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا۔ شموئیل نے کہا، گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، تو بھی کیا تو بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے بیٹے کہ قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا؟ اور خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور تو ممسوک کروبی تھا اور تو گر گیا۔ دیکھ تو کہاں سے گرا ہے، کیونکہ تو ممسوک کروبی تھا۔ تو کیا تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو؟ اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گناہ گار عملیکیوں کو نیست کر، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہے۔ پس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ خداوند فرماتا ہے کہ تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربی بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا۔ بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بھار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ شریعت کیا کرتی جو تمہارے پاس سب سے اچھا ہے؟ موسیٰ کے 10 حکم، شریعت جو نافرمانیوں کے سبب سے دی گئی، شریعت کیا کرتی ہے؟ تمہارے پاس سب سے اچھا ہے اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور موسیٰ کی واسطہ اچھی چیزوں کو، عمدہ چیزوں کو رکھ لیتی ہے، اور ناقص اور نکمی چیزوں کو نیست کر دیتی ہے۔ اسی طرح جیو نرجیو انسان آدمزاد چاہے کوئی بھی ہو، شریعت اچھے کو رکھتی ہے اور جو نکما ہے، ناقص ہے، اس کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ یہ ایک شاؤل کی نہیں بلکہ ہر ایک جو اپنے دل میں موسیٰ کی شریعت رکھتا ہے۔ بائبل ہر ایک موسیٰ کی شریعت رکھنے والے کی بات کرتی ہے۔ گواہیوں کے وسیلے ہر ایک جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہے اس کو ظاہر کرتی ہے، اور ہر ایک جو فضل اور سچائی کے ادھین ہے اس کو ظاہر کرتی ہے تمثیلوں کے وسیلے۔ ان کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم یعنی بتانے والے، سکھانے والے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں۔ یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکس لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا
صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ پس اگر تو یہودی کہلاتا ہے اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واعظ کرتا ہے، اپدیش کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ کیونکہ یہ جو مقدس ہے، یہ روح القدس کا مقدس ہے، جو ہمارا بدن ہے، جو ہمارا دل ہے۔ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، چنانچہ یہ لکھا بھی ہے، اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو۔ کیونکہ شریعت کون رکھتے تھے؟ فقیہ اور فریسی۔ تم پر افسوس ہے کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو، پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں۔ اس نے کہا، اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس ہے کہ تم ایسے بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ تم پر افسوس ہے کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا، بس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بینائے عالم سے بہایا گیا اس زمانے کے لوگوں سے باز پرش کی جائے، حابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرش کی جائے گی۔ اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس ہے کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی، تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والے کو بھی روکا۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیوں کہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تاری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور جو نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرنی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھانٹے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ ٹھوکروں کے سبب دنیا پر افسوس، کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ شموئیل سے ساؤل نے کہا، تو نے بیوقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا ہے۔ اور خداوند نے سموئیل سے کہا، تو کب تک شاؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کی میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے؟ نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم
और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा की रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे, क्योंकि खुदा की बादशाहत बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहम में यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। तो जो शाऊल था वो खुदा की तरफ से ना था बल्कि इज़राइल ने मांग की थी। इसी तरह मूसा की शरीयत फरिश्तों के वसीले दी गई, मगर फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और 10 हुक्मों की धार्मिकता से चलना मतलब कि मसीह यीशु का इनकार करना, उसकी कुर्बानी का इनकार करना और उसको यानी मुर्दों में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का इनकार करना। यानी अगर आप 10 हुक्मों की धार्मिकता पर चलते हो तो आप यीशु मसीह के लहू का इनकार करते हो, उसकी कुर्बानी का इनकार करते हो, उसको बेटा मानने में इनकार करते हो, तो अपनी धार्मिकता पर घमंड करते हो, यानी 10 हुक्मों की धार्मिकता पर। जब वो आए तो वो इलियाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावंद का ममसू उसके आगे है। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है, दिल पर नजर करता है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। वही का मतलब, वही का इशारा है रूहुल कुद्स, वही का इशारा है सच्चाई की रूह। क्योंकि जब खुदावंद ने लास्ट सफर किया था, यानी लास्ट खाना खाया था, तो खुदावंद ने कहा कि ये तब तक करते रहना जब तक वो ना आ जाए, वो ना जब तक मैं बादशाहत में ना दाखिल हो जाऊं। तो बादशाहत क्या है? बादशाहत है रूहुल कुद्स। बादशाहत क्या है? सच्चाई की रूह। क्योंकि खुदावंद ने कहा ये मेरी यादगिरी के लिए करते रहना। तो जब रूहुल कुद्स आता है वो हमें मसीह यीशु की सारी बातें याद दिलाता है और मसीह यीशु की बातों से सिखाता है। तो जब तक वो ना आए तब तक उसको करते रहना, जब तक वो ना आए, रूहुल कुद्स ना आए। तो रूहुल कुद्स आ चुका है, क्योंकि तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होना रूहुल कुद्स का आना, और मसीह यीशु की बातें जो सिखाई गई हैं वो रूह हैं। वो जो मसीह यीशु की सिखाई हुई बातें अपने रूह में उसका मुंह से इकरार करोगे और दिल से उन बातों को कबूल करोगे, तो रूहुल कुद्स उन बातों में से आपको सिखाएगा और यीशु मसीह की बातें याद दिलाएगा। और फिर यीशु मसीह बाप से दरख्वास्त करेंगे तो सच्चाई की रूह जो बाप से निकलती है, जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। फिर शमूएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चराता है। शमूएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवाकर अंदर आया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर नाजिल होती रही। और यस्सी के तने से एक कूपल निकलेगा और उसकी जड़ों से एक बड़ावर शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिरद की रूह, मसलाहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और आदिल से, और रास्तबाज ईमान से जीता है, और आदिल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। यानी आदिल का मतलब है इंसाफ पसंद खुदा।
عادل مطلب انصاف کرنے والا، اور وہ اپنی زبان کے اساس سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلوں پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ۔ بینائی مطلب دکھائی دینا، بینائی مطلب روشنی۔ کچلے ہوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سالائے مقبول کی منادی کروں۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروائی کرتے تھے جب اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یشوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یشوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حاکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی